وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں، کاروباری حضرات اور صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ مختلف وفاقی اداروں کے پیچیدہ پہلوؤں اور مسائل پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ میں تیرے بندوں کی اور اپنے ملک کی خدمت کروں، اور اس کی کرم نوازی ہے، میری کوئی اس میں خاص نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرا اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی 12 سال سے تعلق ہے۔ پہلے میں سینئر ایڈوائزر تھا، پھر اللہ نے موقع دیا 2 سال پہلے وفاقی محتسب بننے کا، تو مجھے تھوڑا سا تجربہ تھا کہ اس کی استعداد کیسی بڑھائی جائے، لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کیسے مفید ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت ہم تقریباً سال میں 20,000 شکایتیں رفع کرتے تھے، اور 6-7 ہمارے دفاتر تھے ملک میں۔ اب اللہ کے فضل سے لاسٹ ایئر ہم نے 1,94,000 درخواستیں، شکایتیں کی۔ جب میرا پریڈیسیسر چھوڑ کے گیا اور میں نے لیا تو اس وقت 1,10,000 تک پہنچے تھے۔ ان 2 سالوں میں اللہ کے فضل سے 1,94,000 تک پہنچے ہیں، اور اب انشاءاللہ 2 لاکھ سے ہم 2.5 لاکھ سے اوپر جائیں گے۔ اچھا، اس میں اگر ہم وہ ایڈ کریں جو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کام کیے، ان کی شکایات کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے 30 بلین کے قریب ہر سال بھیجتے ہیں باہر ملکوں سے اس ملک کے لیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے، آپ تو سب بڑے سمجھدار ہیں کہ 3 بلین 4 بلین IMF کے لیے کس قسم کی کنڈیشنلٹیز ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہماری بزنس امپلائمنٹ پہ کتنا نیگیٹو ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ یہ پاکستانیز محنت مزدوری کر کے 30 بلین ہر سال بھیجتے ہیں، 90 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو ان کے مسائل کو ہم نے دیکھا، سمجھا کہ ایئرپورٹس پہ کیا ہے، ویریس ایجنسیز کے کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک میکانزم بنائی، ایک فل ٹائم ایڈوائزر ڈالا، فارن مشن کے ساتھ جو ہے نا لیزون کیا، اور ان کی مشنز میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ ادھر بھی ایئرپورٹس پہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے 1 ونڈو آپریشن کیا ہوا ہے۔ تو لاسٹ ایئر تقریباً ذریعے سے بھی ہم نے اوورسیز پاکستانیز کی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا ایک 40 سال پہلے یا 38 سال پہلے کام نہیں ہوا تھا، ہمارا اپنا کام ہی کافی تھا۔ کی حالت ہے کہ وکیل رکھتے ہیں، سالوں سال لگتے ہیں۔ طبقہ ہے جو مڈل کلاس ہے، اس کے لیے ہم نے وہ اپنی کلاز 33 ہے کہ ہم اپنی سروسز دیتے ہیں فری آف کاسٹ، کہ آپ دونوں پارٹیز آئیں، ہم آپ کا فیصلہ کرا دیتے ہیں مصالحت کے ساتھ، ADR آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں۔ اس وجہ سے کہ ہمیں وہ میرٹ پہ سوچ سمجھ کے تجربہ کار لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے اور نیک نام آفس کے بارے میں کوئی سکینڈل نہیں سنا ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، حالانکہ ہم اسی سوسائٹی میں ہیں اور سے لوگ آئے ہیں، لیکن کیئرفل تھے، اور میں بھی اس میں ہوں کہ ہم نے اچھے افسر، آپ دیکھ لیں فیصل آباد میں ہماری جو ٹیم ہے، اور اس میں جس طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اور بھی زیادہ بڑھے۔ اچھا، 2-4 چیزیں اپنے انسٹیٹیوشن کی بتا دوں، پھر میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں، نیپرا نے رات گئے صارفین پر بجلی بام گرا دیا۔ بجلی 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ بجلی صارفین پر 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔
बिजली जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफी वसूलियां मार्च के बिल्स में वसूल की जाएंगी। इंडस्ट्री के लिए बिजली नाकाबिले हद तक महंगी हो गई। इंडस्ट्री मालिकान इस्तेमाल से ज्यादा कैपेसिटी परचेज कीमत देने पर मजबूर। गुज़िश्ता 5 सालों में खरीदी बिजली और कैपेसिटी परचेज 50% मतवाजन चल रही, जबकि माली साल 2024 में खरीदी बिजली 33%, जबकि इजाफी बोझ 66% तक पहुंच गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेपरा ने रात गए सारिफीन पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। बिजली 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सारिफीन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त एनर्जी कॉस्टिंग इस हद तक महंगी हो चुकी है कि इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन नजर आ रहा है। फैसलाबाद में बड़ी तादाद में जो है इंडस्ट्री बंद होती नजर आ रही है। इसमें 2 चीजें हैं कि बिजली का एक तो वो है जो कि इस्तेमाल शुदा यूनिट है, जबकि उसके ऊपर कैपेसिटी यूनिट डाल दिए जाते हैं। जबकि इस वक्त जो 5 साल की तारीख में देखें, सबसे महंगा यूनिट इंडस्ट्रियलिस्टों को कॉस्ट किया जा रहा है, जिसमें 33% वो जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, जबकि 66% कैपेसिटी डाल दी गई, जिससे इंडस्ट्रीज कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इस पर हुकूमत ने फौरन एक्शन ना लिया तो यकीनन तौर पर हमें बंदिश की तरफ जाना चाहेगा। और इस वक्त बड़ी तादाद में इंडस्ट्री जो बंदिश का शिकार हो चुकी है। जी बिलाल, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद शहरियों का इस पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वाला पंजाब उन्होंने आउंदे 7 रुपए 55 पैसे बिजली महंगी कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਰੀਏ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ही ਅਸੀਂ परेशान ਆ, उल्टा सानू बिजली का बोझ दे थले दवाता। खुदा के लिए हम पर रहम किया जाए। भाई महंगाई तो पहले भी बहुत थी, हमको तो नई हुकूमत से कोई तवक्को थी कि ये हमें कोई रिलीफ देंगे, लेकिन इन्होंने आते ही हम पर बिजली के एक और बम गिरा दिया है। हम तो मजदूरी करने के लिए भी बहुत तंग हो चुके हैं, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे हो चुके हैं, भी हम गुजारा भी नहीं कर सकते। मेहरबानी हुकूमत को हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे पे ऊपर कोई मेहरबानी करे। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज से, बहुत तंग आ चुके हैं। ये आपस में झगड़ा कर करके अवाम को पीसी जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे, इनके तो घर सही चल रहे हैं, गरीब आदमी भूखा मरी जा रहा है। शहरियों में शदीद गम और गुस्सा नजर आ रहा है। बिजली महंगी होने पर चिन्योट में वकला ने भी सर पकड़ लिए। वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज, बिजली की कीमत में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में 7 रुपए से जायद का इजाफा किया गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट ने मुस्तरद कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला सरापा एहतजाज हैं कि हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की महंगाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ सेक्रेटरी बार मौजूद हैं। सर, बिजली की कीमत में 7 रुपए इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा अहम इशू जो आवाम का दरीना मुतालबा है उसको उजागर किया है। हम जो है वो हालिया इस पोजीशन में जहां आवाम पहले ही जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही है, तो इस सूरत में ये बिजली का इंतहाई ज़्यादा इजाफा करना ये बहुत बड़ा जुल्म और जो है वो ज़्यादती आवाम के साथ। हम इस जो है वो हालिया बिजली के इजाफा और गैस की कीमतों में इजाफा और यहाँ डीज़ल पेट्रोल और हालिया जो है वो खाद बीज और जो है ज़रूरी अद्वियात के हवाले से और इस हवाले से जो आवाम पर जुल्म और सितम जो है वो उठाया जा रहा है, इसको बिल्कुल आवाम मुतलका जो है वो मुस्तरद करती है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह का जो जुल्म और ज़्यादती आवाम पर दिन रात जो है वो ढाया जा रहा है, इस पर जो है होश के नाखन लें और अपना जो ये जुल्म और ज़्यादती की बुनियाद पर बिजली की हालिया कीमतों में इजाफा किया गया इसको वापस लिया जाएगा। अगर ये अपने फ़ैसला वापस नहीं लिया तो आवाम जो है वो सड़कों पर इस फैसले के ख़िलाफ़ अपना भरपूर एहतजाज करेंगे। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत का जो ये हालिया फ़ैसला है, बिजली पहले ही आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो और मौजूदा हालात के अंदर ऐसे फ़ैसले करना मेरा ख्याल है हुकूमत की नाअहली का सबूत है और वो वक्त शायद करीब है कि आवाम इनके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आएगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम जो पहले ही महंगाई, बिल्कुल वकला का भी यही कहना है, इस किस्म की किसी वकला ने बिजली की कीमत में हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। कुमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों से 33 सिटी डिस्पेंसरियों से डॉक्टर की 37 सीटें खत्म किए जाने पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन मैदान में आ गई। हुकूमत पंजाब से डॉक्टर्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा।
جی بالکل، گزشتہ دنوں حکومت پنجاب کی جانب سے فیصل آباد شہری علاقوں میں واقع 33 گورنمنٹ سٹی کی ڈسپینسریوں سے 37 ڈاکٹروں کی سیٹیں جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، جس میں مرد اور خواتین ڈاکٹر شامل تھیں۔ اس سلسلے میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریک شروع کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے مطالبہ منظور نہیں کیا جاتا، کیا مطالبہ اور کب سے تحریک جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ صدر YDA فیصل آباد الائٹ پہلوان ڈاکٹر اورنگزیب گجر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کب سے شروع کرنے جا رہے ہیں تحریک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ 33 جو ہے وہ ہماری ڈسپینسریوں کو جو سیٹس ہیں ان کو ابالش کیا گیا، 37 اس میں ڈاکٹرز جو کام کر رہے تھے، کچھ ایک دو ایسی تھے جن میں ایوننگ پہ اور مارننگ پہ بھی کام ہو رہا تھا، اور سیم سچویشن جو ڈسٹرکٹ جنگ کی بھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں جیسے ہی گورنمنٹ نہیں آئی ہے، اس سے آنے سے پہلے انہیں سیٹیں ابالش کر دی ہیں۔ پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم آپ کو نوکریاں دے رہی ہیں، اب یہ دیکھیں صحت سہولت کارڈ پہ بھی اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ مین پاور ہے اس کو آپ کم کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈاکٹر کی سیٹ اگر آپ نے ابالش کی، وہاں پہ سیکورٹی گارڈ جو وارڈ بوائے ہیں یا وارڈ سینٹری ورکر ہے، کیا وہ ان ڈسپینسریوں کو چلائیں گے؟ یہ وہ ڈسپینسری تھی گنجان آباد علاقوں میں تھی جن سے ٹیچنگ ہاسپٹل میں یا نیئر بائی کو THQs میں جانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، اور یہ بڑے ہمارے ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہیں، یہ کام کر رہے تھے دن رات وہاں پہ، اور لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے، اور علاقہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس اقدام کے پیچھے گورنمنٹ کی کیا سینس آف ہیومر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی ہماری سیکرٹری صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، ایک کل بھی ہمارا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کا، ایک آج یا کل آنے والے یعنی کہ پرسوں متوقع ہے، اس کے بعد ہم لائحہ عمل طے کریں گے، ہم روڈوں پہ آئیں گے یا ہم کام بند کریں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کسی کو سیٹیں ابالش کر دی جائیں۔ یہ سلسلہ انہوں نے یہاں پہ شروع نہیں کیا، یہ ملتان میں، لیا میں، بکر میں، خوشاب میں ملٹیپل یعنی کہ انہوں نے کام۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ فیصل آباد کی خواتین نے مریم نواز سے توقعات کا اظہار کر دیا۔ مفت تعلیم، ہنرمند بنانے اور خواتین کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ ہماری نمائندہ مریم رضا موجود ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی مریم، بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے خواتین کا؟ جی بالکل، پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ مریم نواز، ان کے پہلے خطاب میں نہ صرف عام عوام کے لیے بلکہ خواتین کے لیے بھی کئی ایسی چیزوں کا اظہار کیا گیا جس کی وجہ سے شہری خواتین نے مریم نواز سے کئی توقعات کا اظہار کر لیا۔ خواتین کو تعلیم دینا ہے، ان کو باہنر بنانا ہے یا پھر ان کو استحکام دینا ہے، اس کے لیے کس طرح سے کام کیا جائے گا، مریم نواز نے کئی ویژنز اور پلانز کا اظہار کر دیا۔ شہری خواتین اس بارے میں کیا کہتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ مریم نواز پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ خاتون ہیں، کیا کہیں گی کہ ان سے کن توقعات کا اظہار ہے؟ جی، جس طرح انہوں نے بتایا ہے، جس طرح انہوں نے خواتین کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کے لیے ٹیکنیکل سکلز اور باقی اور زیادہ جو مواقع ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے، ہمیں ان سے اچھی امید ہے اور ہم لوگ اس چیز سے خوشی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ فیوچر میں ہمارے لیے بہت سے مواقع اور وہ کریں گی۔ بالکل، ہمارے لیے اور مواقع جو ہیں فراہم کیے جائیں گے، اور بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے وہ سکھائی جائیں گی، ٹیکنالوجی لے کے آئی جائے گی، کیا کہیں گی کہ خواتین کتنا زیادہ اس بارے میں سوچ کے ان سے توقع رکھیں؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں اس بات کے بارے میں کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ پرسنلی خوش ہوں میں کہ مریم نواز اس اسٹیج پہ آئیں اور وہ ایز اے وومن وہ ہمیں پروموٹ کریں گی، اور ہم نے ان سے بہت ساری امیدیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے کوئی عورت اس ملک میں ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب میں اسپیشلی نہیں آئی، وہ آئی ہیں، اس لیے ہم نے ان سے بہت زیادہ امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ہمیں پروموٹ کریں گی اور ہمیں آگے لے کے جائیں گی۔ انہوں نے کل بہت اچھا خطاب کیا، ہم نے ان کا خطاب سنا اور اس خطاب کو لے کے ہم بہت خواتین جو ہیں ان کے خطاب کو بھی پسند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان سے توقعات بھی رکھتی ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں وہ خواتین کے لیے آسانی کریں گے۔ ہمارے ساتھ اور خواتین موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ینگ جنریشن ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد مریم نواز جس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہے جو خواتین اگر ایکسپلور کریں تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں کہوں گی کہ بہت سی آسانیاں خواتین کے لیے ہوں گی اب آنے والے وقت میں۔ میں نے کل ان کی تقریر سنی ہے جو کہ بہت امیزنگ تھی، بہت اچھی تھی۔ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ وہ جو لڑکیاں، جو خواتین میرٹ پہ پروموٹ ہوں گی وہ انہیں آؤٹ آف کنٹریز بھیجیں گے۔ میں ان کی بہت تھینک فل ہوں کہ وہ جو ہے لیڈیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، خواتین کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ وہ پہلی وزیر اعلیٰ ہے جو خود خواتین ہے، اس لیے میں ان کی تھینک فل ہوں کہ وہ خواتین کو شکر گزار ہیں کہ وہ خواتین کے بارے میں خواتین کافی خوش نظر آ رہی ہیں۔ مریم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔
दूसरी जानिब दही इलाकों में मुकीम खवातीन भी मरियम नवाज के वजीर आला बनने पर खुश हैं। मरियम नवाज से खवातीन के लिए कुछ कर जाने की उम्मीदें भी लगा ली। कहती है मुस्लिम लीग नून ने पहले भी गरीबों की इमदाद की थी, उम्मीद है मरियम नवाज भी गरीबों के लिए कुछ जरूर करेंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। आज बिल्कुल पंजाब भर में मरियम नवाज वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। फैसलाबाद की खवातीन जो दही इलाकों की इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहले भी गरीबों की बहुत इमदाद हुई थी, अब चूंकि मरियम नवाज जो वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं तो मैं मुस्लिम लीग नून से और भी बहुत सी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं। दही इलाकों की एक खातून जो मेरे साथ मौजूद आएंगे इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ये बताइएगा मरियम नवाज जो वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असां भी अगे भी साड़ी मदद करदा से नवाज शरीफ ते हुन दी लड़की हो गई है, हुन बड़ी खुशी हुई है, साड़ी भी गरीबां दी मदद करे दी। आज बिल्कुल दही इलाकों की खवातीन का कहना है। मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए, मुस्लिम लीग नून जो पहले भी 2 बार जब इसकी हुकूमत आ चुकी है तब भी जो है वो हम गरीबों की बहुत इमदाद हुई थी, अब चूंकि मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया तो हमें उम्मीद है मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बार भी जो गरीबों की बहुत जो है वो इमदाद। टोबा टेक सिंह की अवाम ने वजीर आला पंजाब बनने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश कर दी। पंजाब की पहली खातून वजीर आला के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहते हैं तामीर और तरक्की में मरियम नवाज का अहम किरदार होगा। मजीद क्या कहना है जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही कामयाब हुए। मरियम नवाज जो है वो वज़ीर पंजाब मुंतखब हुई और टोबा टेक सिंह के शहरियों की जानब से खुशी का इजहार किया गया और उनको मुबारकबाद भी दी गई है। टोबा टेक सिंह के शहरियों का कहना है कि उन्हें बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। ताहम PP 121 से जो नौमुंतखब MP अमजद अली जावेद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा कि पहले तो आपको सबसे ज़्यादा कि मुबारक हो कि आप मुंतखब हुए, और क्या समझते हैं कि मरियम नवाज मुंतखब हुई हैं, किस किस्म की तवक्कुआत टोबा टेक सिंह की आवाम को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला हैं और फिर मुस्लिम लीग नून का तरक्याती कामों के हवाले से एक ट्रैक रिकॉर्ड है और इंशाअल्लाह मरियम नवाज वो अपनी फैमिली की जो लेगेसी है उसको बरकरार रखेंगी और पंजाब के लोगों के लिए एक नया सफ़र जो शुरू किया है 2018 से जो रुक गया था अब नए सिरे से इंशाल्लाह शुरू होगा और लोगों की तवक्कुआत इंशाल्लाह उस पर पूरे उतरेंगे। मसाइल इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह है। ये 4 साल के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है उसका भी अजाला करना है और तरक्याती कामों की लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज के वजीर आला पंजाब बनते ही चिन्योट के शहरियों ने मुतालबात भी सामने रख दिए। खवातीन ने मरियम नवाज से गैस, बिजली, पेट्रोल सस्ता और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या उम्मीदें लगाई हैं जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, चिन्योट की जो खवातीन हैं उन्होंने भी नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, फौरी तौर पर उन्हें चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे, बिजली और गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ वो अपनी वेलफेयर के लिए भी उनसे कुछ डिमांड कर रही हैं। चिन्योट की खवातीन की क्या डिमांड है, खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या डिमांड करेंगी? वज़ीर आला बन गई हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्या समझती हैं? वो एक खातून है, आप भी खवातीन है, क्या डिमांड करेंगी? जैसा कि आप जानते हैं वो एक खवातीन है और CM बन चुकी हैं, तो हम एक लेडी होने के नाते उन्हें चाहिए कि लेडीज़ के लिए काफ़ी सहूलियात मुयस्सर करें ताकि बीमारी से काफ़ी जो खवातीन आप देखते हैं कि बीमार होती हैं उन्हें सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। हॉस्पिटल में लाइन्स इतनी लंबी लंबी, कहीं पे भी चले जाएं औरतों को बहुत मतलब जलील होना पड़ता है। आसान अल्फाज में मैं यही कहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि औरतों के लिए ऐसे पॉइंट्स बनाए जाए जहाँ पे उनको आसानी से कोई हेल्प अगर दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसे आसानी से मिल जाए, लाइनों में धक्के ना खाने पड़े। लेडीज़ जो आती हैं मतलब प्रेग्नेंट होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में तरक्की से महरूम बासियों ने भी नई पंजाब हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। मजीद क्या तवक्कुआत हैं जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत से भी अब अवामी तवक्कुआत जो हैं वो पैदा होने लगी हैं और जंग जैसे जो महरूम और पसमानदा ज़िला है
اس میں عوام اور تاجر اور دیگر افراد جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سٹی صدر انجمن تاجران موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہاشم صاحب یہ بتائیے گا کیا توقعات ہیں آنے والی پنجاب حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والی حکومت کا کوئی ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے, تو نہ ان سے کوئی اچھی امید رکھی جا سکتی ہے. جب تک ہم IMF سے جان نہیں چھڑا لیتے اس وقت تک میرا خیال یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے میرے یہ ہے کہ اسلامی نظام جو ہے, زکوٰۃ کا نظام, اگر یہ نافذ کر دیا جائے تو ہماری ان سے جان بھی چھوٹ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں ان سے یہ امید ہے کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, کاروبار کے فروغ کے لیے اقدامات کریں گے. اگر اقدامات صحیح طریقے سے کریں تو فنڈ جنریٹ ہوں گے, ٹیکسز جمع ہوگا اور عوام کو ریلیف بھی دے سکیں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے پہلے کی طرح. رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. فیصل آباد کے حلقہ NA97 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی تاحال شروع نہ ہو سکی. امیدوار نہ ہونے کے باعث گنتی کا عمل تاخیر کا شکار. حلقہ سے آزاد امیدوار سعد اللہ بلوچ جیتے. ہارنے والے لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر, بتائیے گا. جی, NA97 میں مسلم لیگ نون کے جو ہارنے والے امیدوار ہیں علی گوہر بلوچ جا رہے تھے. الیکشن کمیشن میں ری کاؤنٹنگ کی درخواست جمع کروائی گئی, جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ریٹرننگ افسر کو دوبارہ گنتی کروانے کے احکامات جاری کیے. اور اس کے مطابق آج گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول ڈی گراؤنڈ میں NA97 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہونا تھی, جو کہ ابھی تک شروع نہ ہو سکی, جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار اور خاص امداد علی گوہر بلوچ وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ افسر بھی ابھی تک موقع پر نہ پہنچ سکے, اور نہ ہی ووٹوں والے تھیلے جو تھے وہ ہائی اسکول میں پہنچائے جا سکے. پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جنگ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے پیٹس وارڈ میں جگہ کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا. پیٹس وارڈ غلام نبی بلاک میں منتقل. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, بتائیے گا. بالکل, غلام نبی بلاک میں میڈیکل ایمرجنسی میڈیکل وارڈ کے منتقلی کے بعد اب پیٹس وارڈ کو بھی جو ہے وہ میڈیکل ادھر غلام نبی بلاک میں منتقل کر دیا گیا ہے. پیٹس وارڈ میں جگہ کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا. بچوں کے لیے علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا تھا. میرے ساتھ MS ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم صاحبہ, پیٹس وارڈ کو منتقل کر دیا گیا ہے, مزید کیا دیکھ رہی ہیں اور کب تک دیکھ رہی ہیں کہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گا؟ جی, پیٹس وارڈ الحمدللہ ہم نے رات کو شفٹ کر دی ہے. پہلے ہمارے 56 بیڈ تھے ادھر, اب 92 ہو گئے ہیں, جس میں سے 5 وارمر ابھی پینڈنگ ہے. ساری شفٹنگ کمپلیٹ ہے, صرف میزل وارڈ رہ گیا ہمارا اور کچھ بیڈ SC کے رہ گئے ہیں. میزل وارڈ کے آپشن پوائنٹ لگ رہے ہیں, وہ بھی 2-3 دن میں لگ جائیں گے. ہوپ فلی سنڈے تک انشاءاللہ پورا پیٹ وارڈ منتقل ہو جائے گا. وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. CEO ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کے مختلف اسکولوں کے دورے. CEO ایجوکیشن نے بغیر اجازت چھٹی کرنے پر غیر حاضر اساتذہ اور دیگر ملازمین کو شوکوز نوٹسز بھجوا دیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, بتائیے گا. جی, CEO ایجوکیشن نے اسکولز میں بچوں اور اساتذہ کی حاضریوں سمیت دیگر انتظامات چیک کرنے کے لیے مختلف اسکول کا وزٹ کیا. اس دوران چیک نمبر 165 اور 167 میں دونوں اسکول کے ہیڈ جو ہیں وہ غیر حاضر پائے گئے, 2 اساتذہ غیر حاضر پائے گئے اور 3 ملازمین غیر حاضر پائے گئے, جس پر برہمی کا اظہار کیا گیا اور ان تمام کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے کہ بغیر اطلاع کے بغیر چھٹی لیے اسکول سے غیر حاضر کیوں رہے. اس کے علاوہ دیگر انتظامات جو ہے وہ بھی ہیڈ نہ ہونے سے ناقص پائے گئے, جس پر وزمے کا اظہار کیا گیا. اور CEO ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ تمام اسکول جو ہے وہ ہیڈ اپنی موجودگی یقینی بنائیں اور تمام جو انتظامات ہیں ان کو بھی بہتر بنائیں. جی جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام انٹر کالجز گرلز کبڈی کا فائنل ٹاکرا. گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج گلستان کالونی میں فیصل آباد اور سرگودا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں.